نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر وہ دیکھیں کوئی ٹکڑا آسمان سے گرنے والا، یقولو تو وہ کہیں سحاب مرکوم، بادل ہیں طے بطے، فذرہم پس چھوڑ دیجئے ان کو، حتی یلاقو یہاں تک کہ وہ ملیں گے، یومہم الذی فیہ یصعقون اپنے اس دن کو جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے، یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا جس دن کام نہ آئے گی ان سے ان کی تدبیر کچھ بھی، ولا هم ینصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اور بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، عذابا دون ذالک عذاب ہوگا اس کے علاوہ بھی، ولیکن اکثرہم لا یعلمون اور لیکن ان کے اکثر جانتے نہیں ہیں، واصبر لحکم ربک اور صبر کیجیے اپنے رب کے حکم کے لیے، فإنک بأعیننا پس بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، وسبح بحمد ربک حین تقوم اور تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ جب آپ قیام فرمائیں، ومن اللیل اور رات کے وقت میں سے بھی، فسبحو پس تسبیح بیان کیجیے اس کی، وادبار النجوم اور ستاروں کے پیٹھ دے کر جانے کے بعد بھی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الطور آیت نمبر 44 سے لے کر 49 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے چند سوالات کیے کہ ان سے پوچھئے کہ کیا وہ بغیر کسی چیز کے خود ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا وہ اپنے خود ہی خالق ہیں، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے؟ کیا اللہ کے خزانے ان کے پاس ہیں، ان کے اختیار میں ہیں اور وہ ان کے نگران ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس میں چڑھ کے
وہ اللہ کی اور فرشتوں کی باتیں سن کر آ جاتے ہیں، اور عجیب بات ہے کہ اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں منتخب کرتے ہیں، یا آپ ان صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں اور اس سے وہ تنگ ہو رہے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی غیب ہے جس کو وہ لکھتے ہیں، یا وہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ یہ کچھ بھی نہیں، اور یقیناً ان باتوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے علاوہ الہ بھی اور کوئی نہیں ہے، تو پھر عبادت صرف اللہ ایک ہی کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ عما یشرکون۔ آج کے سبق میں فرمایا کہ یہ اتنے غافل ہیں، غفلت میں اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ اگر اللہ کا عذاب سامنے آتا بھی دکھائی دے پھر بھی یہ نہیں مانیں گے۔ جیسے قوم عاد کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب قوم عاد پر بادل چھایا جس میں عذاب تھا، انہوں نے کہا ھذا عارض ممطرنا، وہ بادل ہے، بارش آنے والی ہے۔ ہود علیہ السلام سے کہنے لگے تم عذاب سے ڈرا رہے تھے، وہ دیکھ بارش آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ریح فیہا عذاب علیم، جس بادل کو وہ بارش سمجھ رہے تھے اس میں دردناک عذاب چھپا ہوا تھا، جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ تو ایسے ہی فرمایا یہ لوگ بھی اتنے غافل ہو چکے ہیں، اگر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیا جائے ان کے اوپر تو گرتا ہوا دکھائی دے گا کہ بادل آ رہا ہے جی۔ یعنی اس قدر غفلت میں ہے کہ اللہ کے ڈر اور اللہ کی عذاب کے خوف کی طرف تو دھیان ہی نہیں جاتا ان کا۔ یہ آگے سے کہیں گے بادل آ رہا ہے جی، اور یہاں تک کہ عذاب کا شکار ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ اور آج ہماری حالت بھی تقریباً بے خوفی کے عالم میں ہم سب کی یہی حالت ہے۔ مثال کے طور پہ زلزلہ آ جائے، تیز ہوائیں چل جائیں، تو اللہ کی پکڑ یا عذاب کی طرف سے دھیان کسی کا نہیں جاتا۔ آج کل تو سائنسی دور ہے، اور یہ کیوں چلی ہیں جی، بس جی وہ فلاں ہواؤں کا رخ یہ ہو گیا ہے اور فلاں وجہ سے یہ ہو گیا، اور یہ ان اسباب کی طرف دھیان جائے گا، اس طرف دھیان نہیں جائے گا بھی اللہ کے سامنے توبہ بھی کرنی چاہیے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ایسی بھی اسباب کیا ہیں، کیا وجہ ہو گیا جی، وہ جی اصل میں جب موسم یوں ہو جائے تو پھر یوں ہو جاتا ہے، جب حالات یوں ہو جائے تو پھر ان باتوں کی طرف دھیان جائے گا۔ یہ دھیان کسی کا نہیں جائے گا کہ بھائی اللہ کے سامنے توبہ بھی کر لینی چاہیے کہ ٹھیک ہے ہوائیں چلی ہیں سب کچھ ہوا ہے، لیکن یہ کام چلایا کس نے ہے؟ اللہ نے ہے۔ یہی حالت ہے، فرمایا کہ اتنے بے خوف ہو گئے ہیں کہ آسمان کا ٹکڑا گرتا دیکھیں تب بھی کہیں گے بادل آ رہا ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر وہ دیکھیں آسمان کا کوئی ٹکڑا گرنے والا، یقولوا سحاب مرکوم، وہ کہیں گے بادل ہے جو طے آ رہا ہے، بادل ہے طے اس لیے ذرا موٹا نظر آ رہا ہے، باقی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَذَرْهُمْ، پس چھوڑ دیجئے ان کو جو اتنے غفلت میں ڈوبے ہیں، ان کو سمجھانے کا کیا فائدہ، چھوڑ دیجئے ان کو، غفلت میں ڈوبے رہیں۔ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، یہاں تک کہ ملیں گے اپنے اس دن کو جس دن میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے۔ موت کا دن یا قیامت کا دن، اس دن ساری باتیں پتہ چل جائیں گی۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ دنیا کے نقشوں کے اندر یوں ڈوبا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عبرت اور نصیحتیں ہیں ان کی طرف دھیان ہی نہیں جا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں فَذَرْهُمْ، چھوڑ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، یہاں تک کہ اس دن کی ملاقات ہو جائے گی جس دن یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، پھر ان کو پتہ چلے گا۔ اور یہ وہ دن ہوگا یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، اس دن
ان کی تدبیر کچھ بھی ان کے کام، یہ چاہے بچنا چاہے تو بچ نہیں سکیں گے، بھاگنا چاہے تو بھاگ نہیں سکیں گے۔ ولا هم ينصرون، اور ان کی نصرت اور مدد بھی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا میں سہارا ہوتا ہے، چلو جناب میں پھنس گیا تو میری جماعت پیچھے ہے، وہ کام آئے گی، میری پارٹی بڑی مضبوط ہے، وہ کام آ جائیں گے۔ قیامت کا دن یا موت کا دن نہ کوئی پارٹی کام آئے گی، نہ کوئی چال کام آئے گی۔ سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا نا وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی ذات کسی ذات کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں تو ہوتا ہے نا، پولیس والوں نے ایک آدمی کو پکڑا، پتہ چلا جناب یہ گورنر صاحب کا بھتیجا ہے، ان کا بیٹا ہے۔ پولیس والوں کو اپنی فکر پڑ جاتی ہے کہ ہمیں کوئی نہ نقصان پہنچائے، عزت کے ساتھ گھر پہنچا کے آتے، کیونکہ اس کی ذات اس کے ذات کام آ گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تو ذات دوسرے کی ذات کے کام آ جاتی ہے، اس دن سے ڈرو جس دن کسی کی ذات کسی کے کام نہیں آئے گی۔ یہ نہ سوچا جائے گا کہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بھتیجا ہے۔ نمبر 2، دنیا کے اندر یوں ہوتا ہے، بعض دفعہ کوئی بڑا آدمی سفارش کر دیتا ہے، چلو رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن بڑے نے فون کر دیا جی، اتو کال آ گئی جی، مجبوری ہو گئی، چھوڑنا پڑ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اس دن اوپر سے کال کوئی نہیں آئے گی، اوپر ہے ہی کوئی نہیں جو آرڈر دے، اوپر تو صرف اللہ کی ذات ہے، ورنہ رب سے اوپر اور کون ہے جو اوپر سے آرڈر دے۔ دنیا کے اندر چھٹکارے کا، مجرم کے چھٹکارے کا تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ رشوت دی جاتی ہے، پیسے دے کر جان چھڑائے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، وہاں کسی سے کچھ بھی نہ لیا جائے گا، دینے کے لیے ہوگا بھی کچھ نہیں، اور جس کو دینا ہے وہ تو غنی ذات ہے، اس کو ضرورت بھی کوئی نہیں ہے، تو وہاں رشوت والی کہانی بھی کوئی نہیں ہوگی۔ اور تیسرا طریقہ پارٹی اور جتھا ہوتا ہے جو ہلہ بول دیتا ہے، احتجاج کرتا ہے، فرمایا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کوئی کسی کی مدد وہاں پہ نہیں کرے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، دوسرے کے حال تک کوئی نہیں پوچھے گا۔ مدد کرنا اور احتجاج کرنا دوسرے کے لیے یہ تو بڑی دور کی بات ہے، دوسرے سے حال پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے یبصرونہم، سورۃ الحاقہ میں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے لیکن حال تک نہیں پوچھیں گے، بلکہ یود المجرم، مجرم تو یہ آرزو کرے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتی واخی وفصیلته التي تؤوی ومن فی الارض جميعا ثم ینجی۔ مجرم کہے گا یا اللہ میرے بہن بھائی پکڑ لے، میرے ماں باپ پکڑ لے، میرا کنبہ قبیلہ پکڑ لے، میرے بچے پکڑ کے دوزخ میں ڈال دے۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو زمین میں تھے یا اللہ سب کو دوزخ میں ڈال دے۔ ثُمَّ يُنْجِي، بس میں ایک بچ جاؤں تو مجھے کسی کی پرواہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ کریم یہاں پر بتاتے ہیں اور لوگوں یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن ان کی چال ان کے کچھ کام نہ آئے گی، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ کے دن ظالموں کو اندازہ نہیں کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے، انہیں پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں۔ بے شک ظالموں کے لیے عذاب دون ذالک، عذاب اس کے علاوہ بھی ہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن ان کے اکثر علم نہیں رکھتے۔ ایک تو جہنم کا عذاب ہے، قیامت کا عذاب ہے، اس کے علاوہ بھی عذاب ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یا تو اس سے دنیاوی عذاب مراد ہے جیسے کفار پر آئے، بدر کے اندر آیا، یا ایسے عذاب قبر مراد ہے کہ موت کے بعد قیامت سے پہلے جو عذاب قبر ہے وہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہے نا۔ فرمایا عذاب دون ذالک، ابھی موت آئی ہے اور عذاب شروع ہو گیا ہے، قیامت تو قائم ہوتی رہے گی،
اس کے اوپر جو ابھی عذاب آ گیا یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ ہاں یہ تو موجوں کی تھپیڑے ہیں، ابھی طوفان باقی ہے، یہ تو موجوں کی تھپیڑے ہیں، ابھی طوفان باقی ہے، یہ تو ابھی ابتدا ہے، آگے عذاب تو بڑا جہنم کا باقی ہے۔ دونا ذالک، اس کے علاوہ، دونا کے دو معنی ہوتے ہیں نا، ایک علاوہ اور دوسرا دونا کا معنی کم۔ جہنم سب سے ٹاپ، اس سے کم اور بھی کئی چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ بھی دیتے ہیں کہ تاکہ بندہ سنبھل جائے، اور قبر میں بھی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بھی بچائے، اللہ حشر کے عذاب سے بھی بچائے۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، آخر میں تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وَاصْبِرْ، صبر کر میرے محبوب صلی اللہ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے حکم کے لیے۔ اور آگے بڑا پیارا جملہ فرمایا، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرے محبوب تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرے پیارے تو میری آنکھوں کے سامنے، میں جو تجھے دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا جو اللہ کی بات کرے، بس وہ اگر کوئی اس پر کوئی بات کرے تو وہ کہے بھئی اللہ تو دیکھ رہا ہے، جس کے لیے میں بات کر رہا ہوں اسے پتہ ہے کہ میرے اوپر یہ اسی کی خاطر باتیں ہو رہی ہیں۔ واقعہ تو عجیب سا ہے لیکن دنیا کے عشق کا ہے کہ مجنو کو مار پڑ رہی تھی نا، تو اس نے کہا، کسی نے کہا لیلا نے دیکھ لیا تجھے مار رہے تھے، اس نے کہا اگر اس نے دیکھ لیا تو مار میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ اسی کی خوشنودی کے لیے میں یہ کر رہا تھا۔ جب جس کے لیے بندہ مار کھا رہا ہو وہ دیکھ لینا تو پھر کامیابی ہے۔ رب کہتے ہیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرے محبوب تجھ جیسا زیرک بندہ کوئی نہیں، یہ تجھے مجنون کہتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں۔ میرے محبوب تجھ جیسا عقل مند اور خیرخواہ کوئی نہیں، یہ تجھے پتھر مارتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ رب نے کہا میرے حبیب میں دیکھ رہا ہوں، جو کچھ تیرے ساتھ یہ کرتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، اس سے بڑی اور کیا تسلی ہوگی۔ اور میں وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اے میرے محبوب رب کے حکم کے لیے صبر کر۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور تسبیح بیان کر اپنے رب کی حمد اور تعریف کے ساتھ۔ حِينَ تَقُومُ، جب بھی تو اٹھے، جب بھی بندہ اٹھے تو زبان پر اللہ کی حمد اور تسبیح ہونی چاہیے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، جب بھی اٹھے تو زبان پر اللہ کی حمد۔ ومن اللیل، رات کے اوقات میں بھی فسبحوا، اللہ کی تسبیح بیان کیجیے۔ وادبار النجوم، اور ستاروں کے لشکر جب چلے جائیں، یعنی جب سحری چلی جائے اور صبح ہونے والی ہو، ستارے تو گئے ہیں اب سورج آنے والا ہے، صبح ہونے والی ہے، اس وقت بھی اٹھ کر میری تسبیح اور میری پاکی بیان کر دیجئے۔ یعنی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، آپ میرے سامنے آئیں، تسبیح و تحمید کریں، میں اللہ آپ کی حفاظت فرماؤں گا۔